کی مکمل ویکھیا یا تشریح نہیں کر پائیں گے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ زمزم کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ کیا مطلب؟ زمزم کا پانی ہو، جنتی دریا کوثر ہو، جنتی سمندر تسنیم ہو، اور ان سب پانیوں کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کرنے کے بعد سب کی سیاہی بنائی جائے۔ اور سنیے گا، سب کی سیاہی بنائی جائے۔ ایک قلم ہم جب لیتے ہیں، ایک قلم پین جو ہماری آفس میں ہمارے جیب میں ہمیں لکھنے کے لیے جو کام آتی ہے، ایک پین اگر لیتے ہیں تو کتنوں لکھنے پڑھنے والا ہو، 3 مہینہ 6 مہینہ تو آرام سے نکل جاتا ہے نا، نکل جاتا ہے نا۔ ایک چھوٹے سے قلم میں تھوڑی سی سیاہی ہے، اس سیاہی کی چند بوندوں سے 6 مہینے کا حساب کتاب آپ مینٹین کر لیتے ہیں۔ 6 مہینے کا حساب کتاب آپ مینٹین کر لیتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں جو قلم کے اندر جس میں روشنی ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، کتنا قطرہ اس میں رہتا ہوگا؟ 2-3 قطرہ ہے نا۔ اس 2-3 قطرے سیاہی سے آپ 6 مہینے کا، سال بھر کا حساب مینٹین کر لیتے ہیں۔ چند قطرے سیاہی سے مینٹین ہو جاتا ہے نا۔ لین دین، حساب کتابیں، جو کچھ بھی لکھنے پڑھنے کی چیزیں سب آپ مینٹین کر لیتے ہیں۔ لیکن ذات مصطفیٰ وہ ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی تعظیم مکمل بیان ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کی تعظیم کیا ہے، آپ کی تکریم کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ گرچہ ہم زمزم ہو، کوثر ہو، تسنیم اکٹھا کر لیں، سب کی روشنائی بنا لیں، پھر بھی لکھنا شروع کریں تو یا رسول اللہ آپ کے وجود نازنی جو سر سے لے کے پیر تک بے مثل و بے مثال رب کعبہ نے بنایا ہے، اس کی تعریف و توصیف تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کی تعظیم بھی مکمل ان تمام پانیوں کی روشنی سے اگر لکھنا چاہے، کرنا چاہے تو مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ زمزم ہو، کوثر ہو، تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ یا نبی آپ کی، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں رہا، 7 سمندر بھی اگر نچوڑ دیا جائے اور اس کے پانی سے سیاہی بنا دی جائے، میں اگر شاعر کا تخیل دیکھیے، یہ راحت اندوری کا شعر ہے، مشہور زمانہ شاعر ہے نا راحت اندوری، جب نعت نبی کہنے پر یہ بندہ آتا ہے تو یوں گویا ہوتا ہے میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں رہا۔ اس تخیل پر میں قربان کہ نبی کی عظمت کتنی خوبصورتی سے، کتنا اعلیٰ تخیل لے کر کے بندہ بیان کر گیا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں رہا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یعنی لفظ محمد کی کتنی میم ہے؟ کتنی میم ہے لفظ محمد میں؟ 2، لیکن پڑھنے میں کتنی آ رہی ہے؟ دکھنے میں 2 ہے، پڑھنے میں 3 ہے۔ ایک چھپی ہے اور 2 ظاہر ہے، 2 ظاہر ہے۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں رہا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو جس کا ذکر رب نے بلند کر دیا ہو، کوئی انسان اس کا ذکر مکمل کیسے کر سکتا ہے؟ جس کا ذاکر خدا ہو، جس کا ذکر کرنے والا خدا ہو، بندہ کبھی اس کا ذکر مکمل تو چھوڑو، کما حق ہو اس کے شان کے مطابق کر ہی نہیں سکتا۔ کما حق ہو اس کی شان کے مطابق کر ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار یوں گویا ہوتے ہیں، سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ لیکن رضا نے کل ملائے جلائے کہ یا رسول اللہ میں عاجز بندہ ہوں، عاجز غلام ہوں، بس اتنا کہتا ہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد تمام مخلوق کے آپ رسول ہیں، آقا ہے، مولا ہے، سرور ہے، داتا ہے، مالا ہے، ملجا ہے۔ رب کے بعد سب کچھ آپ ہی ہے، بلکہ آپ ہی سے رب ہے اور آپ ہی سے سب ہے۔ آپ ہی سے رب ہے اور آپ ہی سے بولے تھوڑا آپ ہی سے سب ہے۔ اور جب ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اپنے محبوب کی زندگی کو، نبی کی آمد جو ظاہری طور پر ہو رہی ہے اسے چھوڑو، نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے دنیا کی ہوا فضا سے بدل رہی ہے، دنیا کے تانے بانے بدل رہے ہیں، دنیا کی رنگت ڈھنگت بدل رہی ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ آنے والے، مصطفیٰ آنے والے۔ اور کیوں نہ ہو، جو کائنات کا آقا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، کل کائنات کا محبوب ہے، ذرا ملاحظہ فرمائے، سرکار جب آ رہے ہیں مکے کی فضا مہک رہی ہے، مدینے کی گلیاں دمک رہی ہے، پوری دنیا معطر ہے، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جن درختوں جن جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو گئے تھے اس میں بھی ہریالی آ جا رہی ہے، چرند و پرند ہر ایک مخلوق خوشیاں منا رہی ہے۔ مصطفیٰ آنے والے ہیں، پہاڑ اپنی چوٹیوں سے گنگنا رہے ہیں، شجر و حجر جھوم رہے ہیں، دریا کا پانی اپنے سینے میں تلاطم برپا کرتے موجیں لے رہا ہے۔ مصطفیٰ آنے والے ہیں، جانے کائنات آنے والے ہیں، روح کائنات آنے والے ہیں، مقصد کائنات آنے والے ہیں۔ یہ جب آئیں گے تو انہی سے دنیا مکمل ہو گئی، کائنات یہ مخلوق خوشیاں منا رہی ہے نبی کے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صرف انسانوں کے نبی بن کر کے نہیں آئے، انسانوں نہیں صرف مسلمانوں کے نبی بن کر کے نہیں آئے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کائنات کے 18,000 مخلوق جو دنیا میں ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ دریا ہو، دریا کی طغیانی ہو، چاہے دریا کی طغیانی میں تلاطم ہو، ذرے ہو، آفتاب ہو، مہتاب ہو، آسمان پر چمکنے والے تارے ستارے سیارے ہو، مصطفیٰ کی ذات کل کائنات کے 18,000 مخلوق کے لیے رسول اور رحمت بن کر کے آئی۔ اسی لیے تو رب کعبہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے مصطفیٰ ہم نے کل کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ابھی حافظ القاری ناصر رضا صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے نا، ہرنی والا، کیسے؟ ہاں، کہا جنگل میں ہرنی میں۔ یہ واقعہ ایک یہودی نے پکڑ لیا تھا ہرنی کو۔ اب دیکھیے ذرا، یہی دیکھ لیجیے، یہ کوئی گمان نہ کرے کہ مصطفیٰ صرف انسانوں میں مسلمانوں کے نبی بن کر کے آئے۔ جتنی مخلوق ہے، آپ حیات الحیوان نامی کتاب کا مطالعہ کریں، نبی کی ذات کا مطالعہ کریں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب نے نبی کا گنگان کیا ہے، سب نے نبی کا گنگان کیا ہے، اور اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ مصطفیٰ کوئی ذات ہے جو کائنات کو مکمل کرتی ہے، مصطفیٰ کوئی ذات ہے جو کائنات کی عمارت کی وہ مقدس اینٹ ہے کہ اگر وہ اینٹ ہٹ جائے تو کائنات دھڑام سے گر جائے گی۔ مصطفیٰ کوئی ذات ہے جو مقصد کائنات ہے، مصطفیٰ کوئی ذات ہے جس کی وجہ سے رب کعبہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی یہ دنیا اللہ رب العالمین نے مشتمل فرمائی، استوار فرمایا۔ مصطفیٰ کوئی ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کو تشکیل دیا۔ مصطفیٰ کوئی ذات ہے جس کی وجہ سے رب کعبہ نے بازار محشر کا قیام رکھا ہے۔ مصطفیٰ کوئی ذات ہے جس کے ذریعے سے رب کعبہ نے حوران بہشت و غلمان جنت کو پیدا کیا۔ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے مصطفیٰ کوئی ذات ہے، کوئی مجبور ہو کر کے تسلیم کرتا ہے، کوئی مسبوق مسرور ہو کر کے تسلیم کرتا ہے، لیکن کہنا پڑے گا کیونکہ حقیقت یہی ہے، وجہ وجود کائنات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مقصد کائنات بنایا، جان کائنات بنایا، کل کائنات کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روح بنایا،
ابھی بیان کر رہے تھے نا، جب ہرنی کو یہودی لے کر کے جا رہا تھا، سرکار کی مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں ہرنی کو پیش کیا گیا، سرکار نے یہودی سے فرمایا اسے چھوڑ دو اور یہ واپس آئے گی اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے۔ اس نے بتایا کہ میرا بچہ ہے، میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں یا رسول اللہ میں واپس آ جاؤں گی۔ یہودی ہنس رہا ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، بھلا جانور گیا ہوا واپس آئے گا؟ لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم تھا مصطفیٰ صرف مدینے پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، مصطفیٰ صرف مکے پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، جو دنیا دکھائی دیتی ہے مصطفیٰ اس پہ بھی کنٹرول رکھتے ہیں، اور جو دکھائی دے نہ دے مصطفیٰ تو جنت اور جنت کے تمام اقسام پر کنٹرول رکھتے ہیں، مصطفیٰ تو حوران بہشت پہ کنٹرول رکھتے ہیں، مصطفیٰ تو غلمان جنت پہ کنٹرول رکھتے ہیں، مصطفیٰ تو جنت کے باغات پر کنٹرول رکھتے ہیں، مصطفیٰ تو جنت کے حجروں پر کمروں پر کنٹرول رکھتے ہیں، مصطفیٰ تو تمام چیزوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ کون ہے، اس کا اختیار کیا ہے؟ اسے کیا معلوم تھا؟ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہنس رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ فرعون کے زمانے کا کوئی جادوگر ہے جو بول رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا جو سر سے لے کے پیر تک صادق و مصدوق ہے، اسے نہیں معلوم تھا جو سر سے لے کے پیر تک امین و صادق ہے، اس سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا جانور پلٹ کر کے واپس آئے گا؟ گیا ہوا جانور کیسے آئے گا؟ وہ بھی شکاری کے چنگل سے نکل کر کے۔ کہا آئے گا، آقا نے فرمایا آئے گا، آقا نے کیا فرمایا؟ آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ ہرن چلا گیا، انتظار کیا، دیر ہوئی، تھوڑی دیر ہوئی، انتظار کیا، ابھی تک نہیں آیا۔ آقا نے فرمایا آئے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یا تو وہ قرآن کی وحی ہے یا تو پھر حدیث پاک کا ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ ہرن آئے گا تو آئے گا، آقا نے فرمایا وہ آئے گا۔ کچھ دیر انتظار کیے، تب تک ہانپتا کانپتا ہرن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، اور جیسے ہی آیا آقا نے فرمایا دیکھا یہ وعدہ کسی اور سے نہیں محمد الرسول اللہ سے کر کے گیا تھا، اور جو وعدہ کیا اسے وفا بھی کر رہا ہے۔ اب وہ جانور ہے، جانور بھی جب پہنچا ہے کل سوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی حضرت علامہ قاسم صاحب اللہ نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ ابو ظفر صاحب اللہ جیلانی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اجازت ہے؟ تو کہا یہ مصطفیٰ سے کیا گیا وعدہ ہے، مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اسے پورا ہونا ہے، کیونکہ یہ گرچہ جانور ہے، یہ گرچہ جانور ہے، چار پیر والا ہے، یہ دو پیروں والا نہیں ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھتا ہے، یہ رسالت کے مقام کو سمجھتا ہے، ذات نبوت کو سمجھتا ہے۔ ہرن واپس آیا، یہودی دیکھ کر کے دھن کیسے؟ کہا یہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ سے وعدہ کر کے اب دیکھیے اس جانور کو یقین کامل ہے مصطفیٰ جان رحمت صرف انسانوں کے، مسلمانوں کے، صرف جانداروں کے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ تمام مخلوق کے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اپنا درد اس نے بیان کیا۔ اب سرکار کریم صرف رحمت اس ہرن کے لیے نہیں بن رہے ہیں بلکہ رحمت اس یہودی کے لیے بنے۔ جب اس معجزے کا ظہور ہوا تو کہا اب رہا نہیں جاتا ہے، اب رہا نہیں جاتا ہے، اب رہا نہیں جاتا ہے۔ میں نے وہ دیکھ لیا جو کبھی سوچا نہ تھا، معجزات کہتے ہی اسے ہے جو عقل کو حیران کر دے، کہا دست نبوت کو ہے۔ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، میں بھی حلقہ بغوث اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے مصطفیٰ کی ذات، ایک طرف جانور کے لیے رحمت، دوسری طرف اس جانور سے بدتر یہودی جو اسلام لانے سے پہلے تھا اس کے لیے وہ جانور بھی رحمت بن گیا۔ اگر وہ جانور نہ ہوتا تو ظاہری وسیلہ یہی کہتا ہے اسی جانور کی وجہ سے یہودی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ مصطفیٰ رحمت، مصطفیٰ سے وہ بات وفاداری کر کے انسان کو انسان، اگر جانور مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے، ان سے جڑ جائے تو وہ بھی رحمت بن جاتا ہے، وہ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جان کائنات
مقصد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر افضلیت سے، افادیت سے، انفرادیت سے سب سے مختلف، بلکہ بقدر مختلف اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا گیا رب کی طرف سے نور۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نور قرار دیا ہے۔ نور آپ علماء سے سنے ہوں گے، نور یا لائٹ، روشنی جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا کام ہی ہوتا ہے اندھیرے کو دور کرنا۔ نور کا، لائٹ کا، روشنی کا کام ہی ہوتا ہے اندھیرے کو دور کرنا۔ کائنات میں اندھیرا، اندھیرے میں کائنات، پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اندھیرا دنیا میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں کیسی روشنی کی جائے؟ سورج نہیں نکلتا تھا کیا؟ نکلتا تھا۔ چاند نہیں نکلتا تھا کیا؟ نکلتا تھا۔ ظاہری روشنی تھی جس سے چہرے روشن ہوتے تھے، جس سے محلات عمارت روشن ہوتی تھی۔ دلوں کا نور بجھ چکا تھا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے۔ انسانیت کا چراغ گل ہو گیا تھا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے۔ انسانیت کا ضمیر مردہ ہو گیا تھا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے۔ تخیل لوگوں کا مزمحل ہو گیا تھا مصطفیٰ کے آنے کے پہلے۔ لوگوں کی سوچ گندی ہو گئی تھی مصطفیٰ کے آنے کے پہلے۔ لوگ دوسرے راستے پر، غلط راستے پر نکل پڑے تھے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے۔ لوگ ظلم و قربانیت کا پال ایک دوسرے پر، بالخصوص غربا مساکین پر توڑ رہے تھے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے۔ یہ تمام طرح کے وہ اندھیرے تھے جس سے انسانیت سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ وہ اندھیرے تھے جس سے چہرے تو روشن تھے لیکن دل بالکل کالے تھے۔ مصطفیٰ جب آئے تو کہا عمر فاروق اعظم جیسی کوئی روشنی ملے گی تو خلیفہ دوم بن جائیں گے، بلال حبشی کو ملے گی تو سید الرشاد بن جائیں گے۔ مصطفیٰ دنیا میں جو تشریف لائے تو آپ نے اپنی نبوت کی روشنی سے کائنات عالم کو ایسا منور فرمایا کہ جن عورتوں کو بازاروں میں رکھ کر کے آج مارکیٹ میں جیسے سامان بکتا ہے، ایسے عورتوں کو بیچا جا رہا تھا، خریدا جا رہا تھا۔